جو ہے میرٹ پہ، اور جو سب سے زیادہ غریب ہے، جو سب سے زیادہ مستحق ہے، اس کو یہ چیزیں دی جا رہی ہیں۔ ہم نے اس کو اور سولوشن کرنے کے لیے ہم نے اپنی ہاسپٹلس، اپنے سرکاری ادارے بھی اب سولرائز کرنے شروع کر دیے ہیں حکومت سندھ نے، جس میں بھی کراچی میں بھی آپ نے دیکھی ہیں بڑی بڑی ہاسپٹلز، اور ان سب کو بھی سولرائز کیا جا رہا ہے۔ تو حکومت سندھ کی پرائرٹی یہی ہے کہ ہم جو انرجی کرائسس ہے، اس انرجی کرائسس میں ہم لوگوں کو سہولیات پرووائڈ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں حکومت سندھ کی جانب سے بہت خاطر خواہ قسم کی جو ہے وہ اس وقت ریولیوشنری بیسس پہ کام کیے جا رہے ہیں۔ ای وی جو سب سے پہلے ای وی بسز پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت لے کے آئی، اور مزید بسز اس سال بھی آ رہی ہیں، لیکن اس بار چیف منسٹر صاحب کی یہ کوشش ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ای وی میں جو ہے وہ زیادہ بسز لے کے آئیں۔ تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس سال ہم ایک نیا کانٹریکٹ کریں گے جس میں 1000 اور مزید ای وی بسز جو ہیں وہ حکومت سندھ لے کے آئے، تاکہ ہم لوگوں کو وہ پرووائڈ کر سکیں، لوگوں کی سفری سہولیات بہتر ہو سکیں، انوائرمنٹ فرینڈلی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی جو ہمارے اس میں پانی کے جو میں نے بتایا، نہ صرف پینے کے پانی پہ لیکن اریگیشن پہ خاص طور پہ فوکس کیا گیا ہے کہ اریگیشن کی وہ اسکیم لے جائیں جس میں ٹیل اینڈرز کو جو ہے ہم پانی پہنچا سکیں، کیونکہ پانی کی شارٹیج جو ہے وہ سب سے بڑی اس وقت ہے۔ سڑکوں کا جو جال بچھایا گیا ہے، میں تمام لوگوں کو کہوں گا کہ پورے سندھ بھر کے ہر ضلع میں بہترین سڑکیں ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ نے اس وقت بنائی ہیں، اور اس بجٹ میں بھی ہم نے فوکس یہ کیا ہے کہ ان پروجیکٹس کو مزید جو ہے وہ وسعت دی جائے۔ جو ہمیں خدشہ تھا، اور خدشہ وہ جائز ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے سکھر اور حیدرآباد موٹر وے پہ جتنی صرف ایک معمولی رقم رکھی گئی ہے، جو کہ ناکافی اس پروجیکٹ کو شروعات کرنے کے لیے بھی ناکافی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتر ہو۔ اس سال ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس کے بھی بجٹ کافی رکھے گئے ہیں کہ پولیس کے جو جوان ہیں، جو پولیس کی فورس ہے ہماری، وہ کرائم پہ کنٹرول کر سکے۔ ریسنٹلی بھی پولیس نے چند دنوں میں ہی اچھی کارروائیاں کی ہیں۔ پولیس نے ڈیورنگ ورک ڈن بائی سندھ پولیس لاسٹ 1 مہینے میں 4 ہائی پروفائل را ایجنٹس جو ہیں وہ اریسٹ کیے ہیں CIA کراچی نے۔ اس کے سوا انڈو پاکستان ٹینشن کے دوران بھی ان ایجنٹس کی کوششیں کچھ تھیں، لیکن اس کو سندھ پولیس نے کہ CIA نے بہت اچھے طریقے سے ان کو ٹریپ کیا اور ان کو اریسٹ کیا ہے۔ پھر مختلف جو ڈیکوائٹس ہیں ان کو پولیس نے اریسٹ کیا، اور نامی گرامی دہشت گرد جو ہیں ان کو بھی سندھ پولیس نے ریسنٹلی اریسٹ کیا ہے۔ اینٹی ڈیکوائٹس ایکشن میں سندھ پولیس نے 27 ڈاکوؤں کو جو ہے وہ مارا ہے اس پچھلے چند دنوں میں، جس میں سے 128 انجرڈ ہوئے ہیں ڈاکو، جو کہ پولیس کی تحویل میں ہیں اور ان کا علاج کرا کے پولیس نے کیا۔ CTD نے یہ پورا ایک مہینے میں جو ہے لاسٹ کام کیا۔ 2 ٹیررسٹ جو ہے وہ سب نیشنلسٹ گروپ کے تھے، ان کو اریسٹ کیا ہے۔ ایک ٹیررسٹ TTP کا جو تھا اس کو سندھ پولیس نے اریسٹ کیا۔ 35 نارکوٹکس پیڈلرز جو ہیں ان کو سندھ پولیس نے ریسنٹلی ہی جو ہے اس لاسٹ 1 مہینے میں اریسٹ کیا ہے۔ تو ہماری پولیس جو ہے وہ بھی پوری کوشش یہ کر رہی ہے کہ سارے کرائم پہ کو کنٹرول کیا جائے۔ تو حکومت کی پرائرٹی یہی ہے کہ ہم ہر حال میں جو ہے ان سارے جو ہے چیزوں کو فوکس کریں۔ پھر میں نے کہا کہ صحت، ایجوکیشن اور جو باقی بیسک نیسیسٹی ہیں وہ گورنمنٹ کی فرسٹ پرائرٹی ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا کلیئر ویژن ہے کہ ہمیں لوگوں کو مسائل کو حل کرنا ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ سندھ کی پورے پاکستان کی اکانومی ہے وہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے۔ ایگریکلچر سیکٹر میں اس بار جس طریقے سے فوکس کیا گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ چھوٹے کاشتکار جن کو پانی کی کمی کا بھی سامنا ہے، ان کو اس طریقے سے مستحکم کیا جائے، ان کو اس طریقے سے چھوٹے کاشتکاروں کو فیسلٹیز دیں جس سے وہ چھوٹا کاشتکار جو ہے وہ آگے آئے اور وہ اپنی انکم کو بڑھا سکے۔ اس طریقے سے ہماری جو زراعت ہے، زراعت ہماری وہ پوری ہمارا ملک جو ہے وہ زرعی آمدنی پہ ڈپینڈ کرنے والا ملک ہے،
اور زراعت میں انفارچونیٹلی کچھ غلط پالیسیز کی وجہ سے نقصان اٹھانے پڑ رہے تھے اور پڑ رہے ہیں. لیکن حکومت سندھ جو اپنے ایمبٹ میں رہ کے جو حکومت سندھ کے ہاتھ میں ہے وہ اس طرح کے سٹیپس لے رہی ہے کہ ہمارے ذرائع جو ہمارا شعبہ ہے اس کو ترقی ملے. سولر ٹیوب ویلز جو ہیں وہ لوگوں کو دیے جا رہے ہیں, کسانوں کو, بے زمین کسانوں کو زمینیں تک دی گئی ہیں مختلف اسکیمز میں, اور پھر جو ہے بیج کے لیے, کاشتکاری کے لیے حکومت سپورٹ کر رہی ہے. تو گورنمنٹ نے ہر سیکٹر کو فوکس کیا ہے. تو ابھی بھی پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی یہ پوری کوشش اور خواہش ہے کہ ہم ہر سیکٹر کو ایڈریس کریں اور ہمارے تمام محکمے جو ہیں وہ اس چیز میں وہ کام کریں. کل سے ایک اختلاف گردش کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ بننے جا رہی ہے, اس حوالے سے پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہوا, کبھی کبھی تو ایسی چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن جب آپ کے بڑے بڑے میڈیا کے ادارے بھی اس طرح کی خبریں بغیر تصدیق کے چلا دیں. جہاں تک میری اطلاع ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے ریسنٹلی, شروع میں ضرور بات چیت تھی, ریسنٹلی نہ ہی ایسی کوئی آفر دی گئی ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت میں آئے. میں ریسنٹ کی بات کروں, پہلے ڈیفینیٹلی وہ تھیں, اور نہ پیپلز پارٹی زیر غور کر رہی ہے کہ ابھی زیر غور کر رہی ہے کہ ہم کوئی حکومت کا حصہ بنیں. ہاں ان فیوچر اگر کوئی آفر آتی ہے یا آئے گی تو ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارمز ہیں, سی او ڈیسائیڈ کرتی ہے. لیکن ریسنٹلی نہ کوئی اطلاع, نہ کوئی خبر آئی ہے, نہ کوئی وہاں سے کوئی دعوت آئی ہے, نہ پیپلز پارٹی نے حامی بھرنے کی بات کی ہے. تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو میڈیا ہاؤسز بغیر تصدیق کے خبریں چلا دیتے ہیں اور پھر وہ اخباروں میں بھی چھپی اور ایک کو دیکھ کر پھر سارے چینل شروع ہو جاتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے کہ تصدیق کیا کریں, اس طرح کی خبر میں اس وقت کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ ریئلٹی وہ موجود نہیں ہے. سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے نتیجے میں اب عمران خان اور اس کی پارٹی کا کیا مستقبل ہے, کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم 10 سال حکومت کریں گے, اب کیا فیوچر ہے؟ دیکھیں جی, میں کہوں گا کہ پی ٹی آئی اس ملک کا ایک وجود ہے, پی ٹی آئی کا وجود اس ملک میں ہے. ان کو میچورٹی سے کام لینا چاہیے, تحمل سے کام لینا چاہیے, اور پی ٹی آئی کو اس ملک میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. منفی سیاست کو چھوڑ دینا چاہیے. جو بھی عدالتی فیصلے ہیں وہ بالکل امپورٹنٹ ہیں, اور عدالتی فیصلوں پہ لوگ ہر کوئی, میں نے مختلف سیاستدانوں کی باتیں بھی سن رہا ہوں کہ جی ہر کوئی اپنے اپنے رائے دے رہا ہے کہ یہ صحیح ہے, کوئی بولتا غلط ہے. دیکھیں ٹیکنیکل چیز کیا ہے, ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے پاس سمبل تھا؟ نہیں تھا. کیا پی ٹی آئی ایز اے جماعت الیکشن کانٹیسٹ کی تھی؟ نہیں کی تھی. اگر پی ٹی آئی کے پاس سمبل نہیں تھا اور وہ جماعت کانٹیسٹ ہی نہیں کی تھی تو سیٹیں کیسے ملیں گی ان کو؟ مقصد یہ ہے کہ, اور ان کو جو لاسٹ ٹائم ریلیف دیا گیا تھا وہ سب نے کہا تھا کہ وہ ریلیف جو مانگا ہی نہیں گیا وہ دے دیا عدالتوں نے. تو دیکھیں عدالتیں تو آئین اور قانون کے تحت چلیں گی نا, عدالتیں میری آپ کی فیلنگز کے حساب سے نہیں چلیں گی. عدالتی فیصلے جو ہیں وہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور میں کیا سوچ رہا ہوں اس پہ نہیں ہوگا. عدالت نے قانون سامنے شواہد لانے پڑتے ہیں. شواہد کیا تھے؟ شواہد یہ تھے کہ پی ٹی آئی نے حصہ لیا الیکشن میں, نہیں لیا. ان کا بیٹ سمبل کانٹیسٹ کر رہا تھا, نہیں کر رہا تھا. کوئی سنی اتحاد کونسل میں کر رہا تھا, کوئی آزاد لڑ رہا تھا. جب اگر آزاد لڑ رہے ہیں یا آپ دوسری جماعتوں میں جا رہے ہیں اور آپ کے پاس جب وہ پلیٹ فارم ہی نہیں تو آپ کو سیٹیں کیسے مل سکتی ہیں؟ ایک ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں بس. اگر کوئی کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو ہے. ہاں باقی مختلف سیاستدان جن کے لیے بہت زیادہ احترام ہے, اگر وہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ جی اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں تو اب رائے تو ڈیموکریسی ہر کوئی دے سکتا ہے, لیکن عدالتی فیصلہ میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک ہوا ہے. فیوچر دیکھیے, فیوچر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ پازیٹیو سیاست کریں. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ منفی سیاست چھوڑ دیں. جو ان کی جو پوری ٹیم ڈیفینیٹلی ان کے کہنے کے بغیر نہیں کر رہی ہے کام, جو آج بھی انٹرنیشنلی پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے, پی ٹی آئی کی وہ ٹیم جو آج بھی انٹرنیشنلی اور لوکل طریقے سے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت انگیز مواد پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے اور پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے, اور پتہ نہیں کہاں سے فنڈز آ رہے ہیں, کون ان کو فنڈز دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے, کچھ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور اپنے ہی ملک کے خلاف, اپنی اسٹیٹ کے خلاف آپ اس طریقے سے حرکتیں نہیں کرتے جس سے ملک کی خدا نخواستہ بدنامی ہو. کچھ بھی ہو, آپ کو لڑائی جھگڑا کرنا ہے اپنے ملک میں بیٹھ کے کریں.
آپ کو اپنے موقف پہ قائم رہنا ہے, کسی بھی چیز پہ اپنے ملک میں رہ کے کریں. اب انٹرنیشنلی اپنے ملک کو بدنام کرنے کے لیے کبھی آپ لابیسٹ ہائر کر رہے ہیں, کبھی آپ کے لیے مختلف جوڈیشل پوسٹ کی طرف سے آپ کے لیے وہ خطوط آ رہے ہیں اور وہ آپ کے لیے وہ جریدے لکھے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ اس پورے اس میں بھارت اور اسرائیل کی سپورٹ جس طرح رہی ہے, یہ کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے. تو آپ ان چیزوں سے نکلیں. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا کہ جی میں نے الزام لگا دیا, بھارت اور اسرائیل کا نام لے لیا. آپ کے فارن فنڈنگ کیس میں آپ کے وہ اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز بتا رہی ہیں کہ آپ کو بھارت اور اسرائیل فنڈ کر رہا ہے پاکستان میں الیکشن لڑنے کے لیے. تو آپ نے اس کانسیپٹ سے آپ کو باہر نکلنا ہوگا. سوات میں 18 موسوم شہری ڈوب کر ہلاک ہو گئے, کیا یہ خیبر پختونخوا کی ناکامی ہے؟ دیکھیں جی, بہت افسوسناک واقعہ ہوا سوات میں, جس طریقے سے معصوم لوگ جو ہے ان کو دنیا میں نہ رہے. اور میں ایک بات کہوں گا کہ میں تھوڑا, یہ ٹھیک ہے, یہ حکومت خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے یا ان کی انتظامیہ کی طرف سے ناکامی ضرور ہے, لیکن میں ایک چیز, میں صرف وہ نہیں کہتا کہ مخالفت برا مخالفت ہونی چاہیے. نہ ہی وہاں کا چیف منسٹر چاہے گا کہ لوگ بیچاروں کی جانے جائیں, نہ وہاں کی انتظامیہ جائے گی. انتظامیہ کی نااہلی ہے, اس کی انکوائری وہ ضرور